السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ تو وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ الفاظ معنی دیکھتے ہیں پہلے، اس کے بعد ترجمہ، پھر اس کے بعد تشریح اور تفسیر۔ واو معنی اور، لام تاکید ہے، یہ البتہ ضرور، قد یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ مکنہ فعل ماضی، مکنہ یمکنو تمکینا، قدرت عطا کرنا، طاقت دینا، قادر بنانا۔ تو مکنہ ہم نے قدرت عطا کی تھی، ہم نے طاقت دی تھی، ہم نے قادر بنایا تھا۔ ہم ان کو، ضمیر منصوب متصل ہے مفعول ہونے کی بنا پر۔ تو مکنہ فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، بعد تفعیل سے میم کاف نون مادہ ہے۔ ام مکناکم فی، ان نافیہ ہے نہیں کے معنی میں۔ وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدہ، سمعون معنی کان، ابصار معنی آنکھیں، اور افئدہ معنی دل، واحد فؤادن۔ فما اغنا، ما اغنا فعل ماضی منفی ہے، یہ اغنا یغنی اغنان باب فعل سے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، غین نون یا مادہ ہے، اور یہ ناقص یائی ہے۔ ناقص کسے کہتے ہیں؟ جس کے حروف اصلی میں لام کلمہ حرف علت ہو، تو اغنا غین نون یا مادہ ہے، فعل ماضی منفی باب فعل سے۔ فما اغنا بے نیاز نہیں کیا، کام نہیں آیا، فائدہ نہیں پہنچایا۔ سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدۃ من شیء اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ۔ جہاد یجحد جحود معنی ہوتا ہے انکار کرنا، یہ فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جیم ہا دال مادہ ہے۔ بآیات اللہ، آیات نشانیاں، واحد آیتن، وحاق بہم، حاق یحیق، حاق یحیق معنی ہوتا ہے گھیرنا، وحاق بہم ان کو گھیر لیا۔ ہا یا کاف مادہ ہے، اجوف، یہ اجوف جس کے حروف اصلی میں سے عین کلمہ حرف علت ہو، لام کلمہ ہو تو ناقص، عین کلمہ ہوگا تو اجوف، اور فا کلمہ ہے تو مثال، مثال اجوف ناقص، اسی ترتیب سے فا کلمہ ہے تو مثال، عین کلمہ ہے تو اجوف، لام کلمہ ہے تو ناقص۔ ما کانوا بہ یستہزئون، کانوا یجحدون اور کانوا یستہزئون، یجحدون اور یستہزئون فعل مضارع دونوں ہیں۔ جب فعل مضارع سے پہلے کانا آتا ہے تو ماضی استمراری کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو یہ یجحدون لفظاً فعل مضارع ہے، لیکن معنی کیسے ہوگا؟ ماضی استمراری کا ترجمہ ہوگا۔ یستہزئون، استہزاء یستہزئ استہزاء، باب استفعال سے، کس سے؟ باب استفعال سے۔ استہزاء یستہزئ استہزاء۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، أَهْلَكَ يُهْلِكُ هِلَاكًا، ہلاک کرنا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، قرى جمع ہے بستیاں، گاؤں، واحد قریۃ۔ وصرفنا، صرف یصرف تصریفا میں نے پھیرنا، وصرفنا اور ہم نے پھیر دیا، الآیات نشانیوں کو، لعلہم یرجعون، رجع یرجعون رجوع کرنا، لوٹنا، پلٹنا، واپس ہونا۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ، لولا یہ کلمہ تحریض ہے، ابھارنے کے لیے آتا ہے، لیکن جب اس کا فاعل غائب ہو تو یہ کلمہ توبیخ بن جاتا ہے، توبیخ کا معنی جاتا ہے ڈانٹنا پھٹکارنے کا۔
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله. نصر نے مدد کرنا. اتخذوا نے بنا اتخاذن و افتعال سے فعل ماضی جمع مذکر غائب اور حمزہ خا زال مادہ ہے. یہ محموز ہے، محموز الفا. من دون اللہ قربانا تقرب، قربت حاصل کرنا، یہ مفعول لہو ہے. آلہتن معبود، الہن کی جمع ہے. بل ضلوا عنہم وذالک افکہم وما کانوا یفترون. افک معنی جھوٹ، بہتان. وما کانوا یفترون، افطرا یفتری افطران، گڑھنا. یہ جمع مذکر غائب ہے، فعل مضارع ہے باب افتعال سے. افطرا یفتری افطران، یفترون. یفترون کو آپ یفعلون کے وزن پر نہ سمجھے گا، ٹھیک ہے. یجہلون یفترون کے وزن پر نہیں ہے. تو یہ نہ تو باب سمیع سے، نہ تو باب فتح، یہ باب افتعال سے. تو یہ الفاظ معنی ہو گئے. ترجمہ دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور تحقیق کی ہم نے ان کو قدرت عطا کی تھی. ان کو؟ قوم عاد کو، احقاف والوں کو، ہود علیہ السلام کی قوم کو ہم نے طاقت دیا تھا، ہم نے ان کو قادر بنایا تھا. فیما مکناکم فی، ایسی چیزوں پر، ان چیزوں پر، ان اشیاء پر، یا اتنی طاقت دی تھی جتنی طاقت ہم نے تم کو نہیں دی ہے، جن پر تمہیں قدرت نہیں عطا کی ہے، جن پر ہم نے تمہیں قادر نہیں بنایا ہے. اور بلا شبہ ہم نے ان کو قدرت عطا کی تھی ان چیزوں میں جن پہ قدرت تم کو نہیں عطا کی ہے. یعنی وہ تم سے تو زیادہ طاقتور تھے، ہم نے ان کو تم سے بھی زیادہ مضبوط بنایا تھا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کو کان دیے تھے، آنکھیں دی تھیں، وافدہ اور دل دیے تھے. فما اغنا عنہم سمعہم، تو انہیں کچھ نہ فائدہ پہنچایا، کچھ فائدہ نہیں دیا ان کے کان نے، ان کی آنکھوں نے، یا ان کے دل نے. نہ تو ان کے کان نے انہیں فائدہ پہنچایا کہ وہ حق بات سنتے، نہ تو آنکھوں نے فائدہ پہنچایا کہ وہ صحیح راستے کی تمیز کر رہے تھے. ولا افئدتہم، نہ تو دل نے انہیں فائدہ پہنچایا کہ وہ صحیح راستہ اختیار کر لیتے. من شیء، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، نہ تو آنکھ نے، نہ تو کان نے، نہ تو دل نے. اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جبکہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی نشانیوں کی. کیا کرتے تھے وہ؟ اللہ کی نشانیوں کی، اللہ تعالیٰ کی آیات کی، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. وحاق بہم، اور ان کو گھیر لیا. کون سی چیز؟ کس چیز نے گھیر لیا؟ ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے جس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. اسی چیز نے ان کو گھیر لیا جس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. نہیں، عذاب، عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے. سچے تو لے آؤ، دکھا دو، کیا کر لو گے؟ ہم نے کل پڑھا تھا کہ لوگ کہتے تھے، جب حضرت صاحب نے کہا کہ یہ بدلی نہیں ہے بارش والی، یہ عذاب ہے، تو کہا ھذا عرض ممطر، یہ تو بدلی ہے، ابھی بارش ہوگی مزہ آ جائے گا، کھیتیاں سرسبز ہو جائیں گی، شاداب ہو جائیں گی. تو یہ نہیں تھا. وہ باہر نکل گئے سب لوگ ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے اور ٹھنڈے پانی میں نہانے کے لیے، خوب مزہ لینے کے لیے. تو اسی چیز نے ان کو گھیر لیا جس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور تحقیق کی ہم نے ہلاک کر دیا جو تمہارے آس پاس ہیں، جو تمہارے ارد گرد ہیں، من القرى، بستیاں. اور ہم نے ان بستیوں کو البتہ ہلاک کر دیا ہے جو تمہارے آس پاس ہیں. اسی مراد کیا ہے؟ قوم عاد کی بستی، قوم سمود کی بستی، اور قوم لوط کی بستی. یہ ساری بستیاں مراد ہیں جو یمن میں
اردن میں اور شام کے راستے میں یہ سارے علاقے پڑتے تھے اور ان کے واقعات مشہور تھے عرب میں، لوگ جانتے تھے، کہانی کے طور پر بیان کیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ انہیں تنبیہ کر رہا ہے کہ ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو، علاقے میں جو ہیں بستیاں جنہیں تم جانتے ہو، ہلاک کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے آیتیں پھیر دی ہیں، نشانیاں پھیر دی ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ رجوع کریں. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، تو کیوں نہیں ان کی مدد کی؟ کیوں نہیں مدد کی؟ مدد تو کرنا چاہیے تھا نا، کیوں نہیں مدد کی؟ اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے، ابھار نہیں رہا کہ کرو، نہیں، ڈانٹ رہا ہے، کیوں نہیں کیا؟ الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا، جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھا تھا، قرباناً تقرب حاصل کرنے کے لیے، جنہیں انہوں نے تقرب حاصل کرنے کی نیت سے معبود بنا رکھا تھا. الذین اتخذوا، جن کو بنا رکھا تھا ان لوگوں نے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، قرباناً تقرب حاصل کرنے کے لیے، آلہۃً معبود بنا رکھا تھا. بل ضلوا عنہم، بلکہ لوگ تم سے پھر گئے، گمراہ ہو گئے، نادان ہو گئے. وذالک افکہم، اور یہ ان کا جھوٹ ہے، وما کانوا یفترون، اور جو یہ لوگ گڑھا کرتے تھے. تو ان آیات میں وہی تسلسل ہے اہل مکہ کو ایمان کی تعلیم دینا، ایمان پر ابھارنا، ایمان کی تلقین کرنا، توحید، رسالت اور آخرت، تینوں چیزوں پر ایمان لانے کی تلقین کرنا. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی سنت بیان کی ہے، اپنا طریقہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اقوام میں، ملتوں میں، علاقوں میں اپنا رسول بھیجتا ہے. جس طرح سے مکہ میں رسول آئے، عرب میں رسول آئے، اسی طرح سے قوم عاد میں بھی رسول بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ اپنا طریقہ بیان کر رہا ہے، اپنی سنت بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی حجت تمام کرتا ہے، ایسے ہی یوں ہی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ عذاب میں مبتلا کرنے سے پہلے ہدایت کے تمام راستے بیان کرتا ہے، انبیاء کو بھیجتا ہے، رسولوں کو مبعوث فرماتا ہے. تو ان آیات سے اللہ تعالیٰ کی سنت کا پتہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقے کا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اقوام میں، ملتوں میں اپنے انبیاء بھیجتا رہا. ان آیات سے کافر قوموں کا طریقہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ کافر قومیں انبیاء پر ایمان نہیں لاتی، ان کا مذاق اڑاتی ہیں. ان آیات میں کافروں کی جہالت کا بھی پتہ چلتا ہے. کافر انبیاء پر ایمان نہیں لاتے، سرکشی دکھاتے ہیں. سرکشی ایسے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی اگر تم سچے ہو، ہمارے خاندان، ہمارے قبیلے کے ہو، ہمارے بزرگ ہو، ہمارے بھائی ہو، ہمارے بھتیجے ہو، تو اگر تمہارے نزدیک یہ بات سچ ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، قبول کرنے کی، ایمان کی توفیق دے دے. نہیں، یہ نہیں کرتے. فاتنہ میں آتا ہے تو نا، لے آؤ جس کا تم دھمکی دے رہے ہو، یہ کہا کرتے ہیں. جو ڈرا رہے ہو لے آؤ. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہم تمہارے اوپر کبھی ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ کو تم ہی ملے تھے بھیجنے کے لیے، نبی بنانے کے لیے. تو اس طرح کے جملے ہوتے ہیں کافر قوموں کے. اللہ تعالیٰ ان آیات میں
یہ بھی بیان کرتا ہے کہ یہ قومیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سمجھ نہیں پاتی. اللہ تعالیٰ اچانک عذاب نازل کرتا ہے، سمجھ نہیں پاتی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دل، دماغ، آنکھیں، کان دے رکھے ہیں تاکہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے اور ہدایت کا راستہ اپنایا جائے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی بھی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی بھی کی ہے کہ جب مصیبت نازل ہوتی ہے تو یہ جو مشرک لوگ جنہیں اپنا معبود بنا رکھتے ہیں وہ کوئی کام نہیں آتے، انہیں پتہ ہی نہیں رہتا. اللہ رب العالمین ان آیات میں اپنی قدرت کاملہ کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ مکہ والے کس دھن میں مبتلا ہیں. مکہ والوں سے بھی بڑھ کر بڑی قومیں تھیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ہلاک اور تباہ برباد کیا ہے. تو انسان کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے. تو آج کے دن بس نہیں، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے میں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.